الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئی بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تخت آرا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے. میرے بڑے اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو چند منٹ دین کی نسبت پر اور موت کی فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لوگ بہت زہریلے ہیں. یہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، مثل کہاوت یعنی مقولہ مشہور ہے کہ جتنے منہ اتنے ہی باتیں. یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا. کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5 اور مشرکین عرب نے 360 خدا تسلیم کیے. اور ہندو مذاہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دیا اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے. اسی طرح مذاہب کا جھگڑا، عقائد میں اختلاف، اسلام، کفر، حق، باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کالے ہو، گورے ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کافر ہو، ہندو ہو یا مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، سب کا اس بات کو ماننا ہے کہ ایک دن موت آئے گی. یقیناً ایک دن اجل کا لقمہ بننا پڑے گا، یقیناً ایک دن قبر کا مہمان بننا پڑے گا. کہا جاتا ہے نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. میرے بھائیوں، آپ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سلیمان، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جا کر اللہ رب العزت سے عرض کر دو کہ تیرا بندہ سلیمان کچھ مہلت مانگتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. فرشتے نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرشتے سے عرض کیا جا کر سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ میں جس وقت بلاتا ہوں بندہ اسی وقت آتا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم جناتوں پر حکومت کرتے تھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا تم ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا تم تخت سلیمانی رکھتے تھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو آپ اللہ کی طرف جانا پڑے گا. چنانچہ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں بھی رہو، بند کوٹھریوں میں بند ہو جاؤ، بند قلعوں میں بند ہو جاؤ، بڑے بڑے بلڈنگوں میں بند ہو جاؤ، بڑے بڑے محلات میں بند ہو جاؤ، تمہیں موت آ پکڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی لیے تم موت کی فکر کرو. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح.
ہمیشہ اللہ کی یاد کرتے رہو. صبح کا بھی انتظار مت کرو, دوپہر کا بھی انتظار مت کرو, کھانے کا بھی انتظار مت کرو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے رہو. روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے, اے بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے, ان قریب تمہیں قبر کا مہمان بننا پڑے گا. میرے دوستو, ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی کہ آج وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے آج بازاروں میں آ چکا ہے, آج منڈیوں میں آ چکا ہے. ہم کیوں نہیں جانتے کہ ہمارا کپڑا ہمارا کفن بننے والا ہے چند دنوں کے بعد. اسی لیے ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. اور موت کی تلخی کا یہ عالم ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میں موت کی تلخی کو جاننا چاہتا ہوں. تو اس کی دعا فوراً قبول ہوئی اور قبر سے آواز آئی کہ ادھر آ جاؤ. بولے مجھ سے پوچھو موت کی تلخی کا کیا عالم ہے. تو اس نے بتایا کہ موت اتنا کڑوا پن ہے, اتنا کڑوا پن ہے کہ اس کا کڑوا پن میرے مرنے کو کئی سال گزر گئے لیکن اس کا کڑوا پن میرے منہ سے نہیں گیا. میرے دوستو, کہا جاتا ہے کہ آدمی کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے پھر بھی کم ہے, لیکن موت اس سے زیادہ کڑوا پن ہے. اسی لیے موت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پر جب قبر میں جاتے ہیں, جنازہ لے کر قبر میں جاتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آتے ہیں اور کہہ پڑتے ہیں یا قبر هل تدری من التي جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ وهذه زوجة علی المرتضی وهذه فاطمة ام الحسنین وهذه زوجة علی المرتضی. اے قبر, تجھے معلوم بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ ماں ہے ام الحسنین کی, یہ ماں ہے شہید کربلا کی, اور یہ بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس لیے میرے دوستو, قبر کے آگے حسب و نسب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں تو دینداری کام آئے گا. اس لیے ہم لوگ آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے, نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.